وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ مہمانان میں شامل ہیں اخائی مہدی شاہ رخی صاحب، کونسل جنرل اسلامک ریپبلک آف ایران۔ مہمان اعزازی محترم ریو ڈاکٹر پیکم ٹی سیمول، ڈاکٹر ہنری مارٹن انسٹیٹیوٹ حیدرآباد، اور ڈائریکٹر سیمینار اور آنریری پروفیسر COCS محترم پروفیسر SM عزیز الدین حسین صاحب، اور DSW پروفیسر علی مصطفی جیسی صاحب، برائے کرم اسٹیج پر تشریف لائیں۔ یہی کچھ بتائیں۔ خواتین و حضرات، آداب۔ آپ تمامی حضرات کا اس سہروزہ بین الاقوامی سیمینار میں خیر مقدم ہے۔ پروفیسر علی مصطفی جیسی صاحب تشریف رکھتے ہیں جو ہمارے ہاں DSW ہیں، ہمارے وائس چانسلر انچارج صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور جو مہمان اعزازی محترم اخائی مہدی شاہ رخی صاحب ہیں، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور مہمان اعزازی ڈاکٹر بیگم ٹی سیمول صاحب، ہم آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں، اور جو حاضرین تشریف فرما ہے سامنے، آپ تمام حضرات کا تہ دل سے خیر مقدم ہے۔ اس سیمینار میں ملک و بیرون ملک سے بھی مختلف اداروں سے وابستہ جو مہمانان ہیں وہ اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ آن لائن شرکت کریں گے اور کچھ لوگ بنفس نفیس یہاں پہ موجود بھی ہیں۔ بالخصوص دہلی سے لوگ آئے ہیں، علی گڑھ سے، اعظم گڑھ سے، کولکتہ سے، کرناٹک سے، لندن سے اور ایران سے۔ باہر کے لوگ جو ہے وہ آن لائن جڑیں گے اس میں۔ اس کے علاوہ تمام طلباء اور ریسرچ اسکالر، آپ کا بھی بہت بہت اس بز میں خیر مقدم ہے۔ حضرات، اس سیمینار کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے ڈاکٹر عاطف عمران، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اسلامیات سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، آپ کے سامنے سورہ جمعہ کی آیت 1 تا 5 تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں، جو بادشاہ ہیں، تمام عیبوں سے پاک ہیں، غالب اور حکمت والے ہیں۔ وہی خدا ہے جنہوں نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا جو ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، ان کو عقیدہ و عمل کی گندگیوں سے پاک صاف کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے
یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اور ان دوسرے لوگوں کی طرف بھی بھیجا جو ابھی مسلمانوں کے ساتھ نہیں ملے، اور اللہ ہی غالب اور حکمت والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، اور اللہ بڑے کرم والے ہیں۔ جن لوگوں کو تورات دی گئی پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا، جن لوگوں کو رات دی گئی اور انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوا ہو۔ کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ عاطف عمران صاحب۔ حضرات، ایک یہ اطلاع تھی کہ ہمارے درمیان ابھی پروفیسر سید الحسن صاحب ان کو ہونا تھا، بہت ہی ایمرجنسی میں وہ باہر ہیں اس وقت، اس وجہ سے وہ یہاں پہ تشریف نہیں رکھتے ہیں۔ اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس سے قبل میں چاہوں گا کہ جو ایک رسم ہے استقبال کرنے کا، گلدستہ پیش کرنے کا، وہ سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگ تشریف لائیں ادھر۔ سب سے پہلے میں صدیقی محمد محمود صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے جو مہمانان ہیں، مہمانان اعزازی ڈاکٹر عقائی مہدی صاحب کو میمنٹو اور گلدستہ پیش کریں۔ اب میں پروفیسر صدیقی محمد محمود صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مہمان اعزازی محترم ریو ڈاکٹر پیکم ٹی سیمول صاحب کو گلدستہ اور میمنٹو پیش کریں۔ اب میں پروفیسر ایس ایم عزیز الدین حسین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ پروفیسر صدیقی محمود صاحب کو گلدستہ پیش کریں۔ اب میں پروفیسر عزیز الدین صاحب سے دوبارہ گزارش کروں گا کہ وہ ڈی ایس ڈبلیو علی مصرف جائسی صاحب کو گلدستہ پیش کریں۔ اب میں پروفیسر صدیقی محمد محمود صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے اس سیمینار کے روح رواں عزیز الدین حسین صاحب کو گلدستہ پیش کریں۔ حضرات، اس سہروزہ سیمینار کا موضوع تعلیم اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے فروغ میں صوفیہ دکن کی خدمات جیسا کہ آپ کے سامنے ہے، اور آپ ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس کی اہمیت ہر دور میں، اس کی افادیت ہر دور میں رہی ہے، اور اس میں امید ہے کہ اس جو افتتاحی اجلاس کے بعد جو 4 تکنیکی اجلاس منعقد کیے جائیں گے، اس میں صوفیاء کرام کے علمی، ادبی، لسانی، سماجی اور مذہبی رواداری کی جو خدمات ہیں ان پر سیر حاصل گفتگو ہوگی۔ اور اب میں چاہوں گا کہ اس سیمینار کے متعلق جو اس کا کانسیپٹ ہے، جو کانسیپٹ نوٹ ہے، اور اس کے علاوہ جو ایک استقبالیہ ہے، میں چاہوں گا کہ اس سیمینار کے جو قائد ہیں پروفیسر عزیز الدین حسین صاحب وہ آئیں اور تفصیلی گفتگو فرمائیں اس موضوع کے حوالے سے۔ Professor Mahmood Siddiqui Saab, officiating Vice Chancellor, Maulana Azad, National Urdu University, Aghay Mehdi Shahrukhi,
Consulate General of Islamic Republic of Iran, Dr. Samuel, Director, Henry Martin Institute, Hyderabad, Professor Ali Mashraf Saab, Dean Student Welfare, Dr. Ahmed, friends and dear students. It's really a great pleasure for me to welcome you all on this occasion of the international seminar. I'll start from a verse of my late grandfather. He said, तुमको हम खाक नशीनों का ख्याल आने तक शहर तो शहर बदल जाएंगे भी आने तक. So when we are remembering Sufis of Deccan, so Deccan has also changed a lot, and today we are remembering the contributions of the Sufis of Deccan. तमाम मज़ाहिब आलम की तरजीह इल्म के हुसूल के लिए और अमन और शांति के लिए है. हर मज़हब में इल्म का हासिल करना और अमन और सुकून की ज़िंदगी खुद गुजारने के लिए और दूसरों को गुजारने देने के लिए तमाम मज़ाहिब में यही तमाम अहकामात हैं. कुरान मजीद में इरशाद है, तू पढ़, तेरा रब बड़ा करीम है, जिसने कलम से इल्म सिखाया, जिसने इंसान को वो सिखाया जिसे वो नहीं जानता था. हदीस हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कमाल परहेजगारी ये है कि जो जाहिल हो उसे तालीम दे. हज़रत अली का कौल है, जो शख्स इल्म की खातिर जान दे दे उसको कभी मौत नहीं आती. हज़रत अली said that whosoever sacrifices life in the path of acquisition of knowledge, he never dies. And we find that in India, the Sufis had taken inspiration from Nahjul Balagha, the collection of sermons and the letters of Hazrat Ali, and a new thing started in India which is called as Malfuz literature. So Malfuz literature का जो इंस्पिरेशन है सूफिया के यहाँ, वो नहजुल बलागा से लिया और इस तरीके से ज़्यादातर सूफिया के मलफूज़ात मौजूद हैं. निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया कि इंसान को बदले हुए ज़माने के साथ अपनी फ़िक्र बदलना चाहिए ताकि वो नए हालात का मुकाबला कर सके. तो इस्तिहाद का मसला था और ये जो इरशाद है निज़ामुद्दीन औलिया का, ये इस्तिहाद की निशानदही कर रहा है. दक्कन में जो शुरू के आने वाले सूफिया हैं, एक बात और कह दूं कि कीनोट एड्रेस प्रोफेसर मसूद अनवर अलवी साहब को देना था, लेकिन वो बीमार हो गए, तो अब मुझे ये काम अपने ज़िम्मे लेना पड़ा. हाजी रूमी 1137 में एडी बीजापुर आए, सैयद मजहर अली 1225 में तिरचनापल्ली, सुल्तान मोहम्मद बाबा जी 1271 में. इस तरीके से 13वीं सेंचुरी में सूफिया यहाँ ईरान से, सेंट्रल एशिया से डायरेक्टली आए. ऐसा नहीं है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ऑर्डर दिया तो तब सूफिया दक्कन आए. जहाँ तक समाज में बराबरी का मसला है, इसमें ईरानी सूफी शौरा का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा और शेख सादी के ये अशार बनी आदम
आज़ाए यक पेकरन के दर आफरीनश जे यक गौहरन जो अजवे बदर्द आवर्द रोजगार दिगर अजहा रा नमानत करार. These verses are written in the building of the United Nations as well as the President House of the Ashoka Hall on the collar of the dome. When Dr. Kalam was appointed as the President of India, so his press secretary, Mr. Khan, called me that Dr. Kalam, when entered in Ashoka Hall, so he asked me what is written here. Khan Sahib has no knowledge of Persian, so he called me and then I translated it and it was given to Dr. Kalam. So it became so popular that even in the British Raj, the Britishers, when they constructed this lodge for the Viceroy, they have inscribed these verses of Sheikh Sadi, giving the message of peace to people. तो इस तरह से ईरानी शौरा का जो ये कलाम है सूफी शौरा का, उसने हिंदुस्तान में एक फ़ज़ा कायम की. मौलाना अब्दुल रहमान जामी ने कहा, बंदे इश्क़ुदी तर्क नसब कुन जामी के दरी रा फला इब्ने फला चीज़ें नीस, के जामी तुम इश्क़ के बंदे हो गए, अब तुम किसके बेटे हो क्या हो इससे कोई मतलब नहीं है. Dr. Samuel, it means now you have become the slave of the ishq, and who is your father, who is your grandfather is totally meaningless. So this message is given by these Iranian Sufi poets to India. Shah Burhanuddin Janam, a Sufi of Deccan, said, Tarke nasab, शान फ़ख्र और निशान इश्क है. तो उन्होंने इसको इम्बाइब किया और इसको यहाँ पे डेक्कन में ट्रांसमिट किया. जो आदम के गुण ना रखे क्यों कहलाए इंसान, ये शाह बुरहानुद्दीन जानम ने कहा. अलाउद्दीन अलंदी ने कहा, शुरफा गोड रावनी बीच अंधेरी रात, वाना पूछत है कौन तुम्हारी जात. That, oh high class people, the grave is very dark and the grave will not ask your caste, your religion or anything. So they transmitted that concept among the people of Deccan that all are equal, there is no difference between one and the two. Professor Masood Hussain Khan, the former professor of Urdu of Usmania University and the professor of Urdu linguistics in AMU Aligarh, he worked here and worked on the Sufi literature. Or he writes in one of his books, मन समझावन में शाह तुराब ने मजहबी फिक्र की सतह पर राम रहीम को इस तरह मदगम करने की जुरात शायद ही किसी दूसरे सूफी ने की हो, एक ज़बरदस्त जसारत है. Now in 16th century, they were talking of Ram Rahim, that they are together. You cannot separate Ram from Rahim or Rahim from the Ram. Now, as far as all the religions of the world is concerned, in that also the Iranian poets played a leading role. Hafiz Shirazi said, गरज मस्जिदो मैखाना हम विसाले शुमार, जुज़ी ख्याल नदारम खुदा गवाह मनस. निज़ामुद्दीन औलिया in Delhi said, हर कौम रास्त राहे दीन व क़िबला गाहे. That every religion is having his own religion and they are having their own right direction. Faizi, the court poet of Akbar, said, हाँ कि मी कर मना परिस्थिति ने बुत दर हरम रफ्ता तवाफे दरो दीवार चकर. Then Bedil, 18th century Persian poet,
ज़े फ़र्क़ इम्तियाज़ कावा व दैरम चमी पुरसी असीरे इस बूदम जो पेश आयत परस्तीरम. So they were saying it in Indian continent, and they were Wali, a poet from Deccan, खुद फना हो के ज़ात में मिलना, ये तमाशा हबाब में देखा. गालिब इन दिल्ली was saying, हम मुवाहिद हैं, हमारा केश है सर के रसूम, मिल्लतें जब मिट गईं, अज़ाए ईमा हो गईं. अनीस said in लखनऊ, हर रंग में जलवा है तेरी कुदरत का, जिस फूल को सूंघता हूँ बू तेरी है. So all these Sufi poets were propagating equality and fraternity. So all the Deccan poets and everybody, Ibrahim Adil Shah, who was also a poet ruler, he said, यहाँ दक्कन से मौला की अजब शान देखता हूँ, दरगाह बंदा नवाज मक्का तो रोज़ा मशाइख का मदीना सुन. सारे मुसलमानान अरबस्तान जाजा को हज करते हैं, इब्राहिम तू इन दोनों की बस ज़ियारत करना सुन. He is saying that people go to Makkah to perform Hajj. You perform Hajj at the Dargah of Banda Nawaz and other dargahs of the Sufis of the Deccan. Same role was played in North by Akbar. He also promoted the Dargah of Khwaja Muinuddin Chishti. It is really a coincidence that today our seminar is beginning, and today the Urs of Hazrat Muinuddin Chishti is also beginning. So there is a coincidence in both the things. The other thing which we find that the Sufis of Deccan have given a new calendar to the people of Deccan. For example, there is a month of Safar. They were not calling as Safar. They have given the name of Tera Tezi. For Rabiul Awwal, they were not calling Rabiul Awwal, they were calling it Bara Wafat. For Rabiul Sani, they were calling it Dasgir or Gyarvi. And it was known to the people of Deccan. Jamadiul Awwal, it was known for Shah Madar. Jamadiul Akhir for Hussain Shah Wali. Rajab, Khwaja Ajmeri, first Rajab. And Ziqat Bandanawaz. So they have also converted Indian calendar into a Sufi calendar so that it should become the part of their thinking. Then the Sufis also laid emphasis for the education. Education. We think that if that government will come, who will look after NCRT, what will happen to our syllabus, what is guided by UGC, we have to follow that syllabus. But Sufis in the north as well as in the south, they were having their own syllabus. And in that syllabus, they were teaching Tafsir Zahidi, Basharikul Anwar, Zubdatul Haqaiq, Shari Ta'aruf, Lawame, Awaruful Ma'arif, Ayyalul Ulum, and Tib. So, and Masnavi of Maulana Rumi and Masnavi of Maulana Jami. So they were very clear. They were having their own madrasas in the khanqahs, and they have nothing to do with the madrasas run by the sultans or run by the ulama. They were having their own syllabus, and they were teaching that syllabus to them, and they were very popular. Sheikh Sharfuddin Yahya Maneri, a Sufi from Bihar, he said, इस अंधेरी दुनिया में कलम से मदद करनी चाहिए. He is following Quran, Hadith, and the Irshadat of Hazrat Ali. शाह बुरहानुद्दीन राज़ी इलाही ने लिखा अपने एक मलफूज में, अगर कोई तालिब इल्म किसी आलिम के पास जाए और वो आलिम तस्बीह का दाना गर्दिश करने या वरक़ उलटने के बराबर भी देर करे तो वो तरीक़त के फतवे के तहत गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होगा. देखिए आप उनके यहाँ इल्म का क्या रुतबा है
کہ اگر کوئی طالب علم آپ کے پاس آئے تو اتنا فرق کہ آپ تسبیح کا ایک دانہ دوسری طرف کریں یا ایک ورق الٹ، اگر آپ نے اتنی دیر کی تو طریقت میں وہ گناہ کبیرہ. تو یہ علم کے بارے میں اور علم کی عظمت کے بارے میں اور طلباء کی مدد کے لیے ان لوگوں نے یہ کہا. پھر ان جو صوفیہ ہیں انہوں نے بہت کام کیا. میں نے یہاں آ کے میں شکر گزار ہوں پروفیسر سید عین الحسن صاحب کا کہ انہوں نے حیدرآباد بلا کے مجھے حیدرآباد دکن کی تاریخ اور دکن کے صوفیہ کے ملفوظات اور تذکرے کو پڑھنے کا ایک موقع. ورنہ میں تو نارتھ میں مصروف تھا. جتنا کام صوفیز آف ڈکن نے کیا ہے نارتھ میں اتنا کام نہیں ہوا. وہاں تذکرے تو ہیں، سیر الاولیاء ہے، سیر العارفین ہے، اخبار الاخیار ہے اور گلزار ابرار ہے. یہاں تذکرے کم ہیں لیکن تصوف پہ دکن میں بہت کام ہوا. اس کے مقابلے میں نارتھ میں اتنا کام نہیں ہوا. لیکن اس پہ کام نہیں ہوا. بعد میں دکن کے جو یہ صوفیہ کام کر کے چلے گئے. شیخ رحمۃ اللہ بجنوری نے ایک بجنور دکن میں بھی ہے تذکرۃ الاصفیہ لکھی، پورے صوفیز آف دکن کا تذکرہ ہے. سید شاہ میران جی خدا نما نے دکنی میں تصوف پر رسائل لکھے. انہوں نے ایک کام اور کیا کہ پہلے رسائل اور تمام ملفوظات فارسی میں ہوتے تھے، انہوں نے اس کو دکنی میں لکھا تاکہ دکن کے لوگ اس کو اپنی زبان میں سمجھ سکیں. شاہ برہان الدین جانم نے تصوف پر رسائل لکھے. شاہ محمود الحق نے فارسی اور اردو دونوں میں رسائل لکھے. اسی طریقے سے سید محمد حسینی گوسو دراز نے بھی عربی، فارسی اور اردو میں رسائل لکھے. سید بلاقی نے مثنوی معراج نامہ لکھی. ترک علی شاہ نے حیدرآباد میں رامائن کا فارسی ترجمہ کیا فرانامے کے نام سے. مطلب وہاں مصلی اللہ پانی پتی کر رہے ہیں، پانی پت میں رامائن کا ترجمہ. یہاں ایک صوفی ہیں وہ رامائن کا ترجمہ کر رہے ہیں. اشرف بیابانی نے نوسرہار 1503 میں واقع کربلا پہ کتاب لکھی. ایک صوفیہ کا ایک کارنامہ، یہ جو ٹریڈیشن آف عزاداری آف محرم اس کو انٹروڈیوس کیا دکن میں، اور اس نے بھی کملر ہارمنی کو پروموٹ کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا. روضۃ الشہداء کا سیوا نے دکنی میں ترجمہ کیا. ظاہر ہے وہ فارسی میں تھی روضۃ الشہداء، دکنی میں کر دیا تاکہ لوگ اپنی زبان میں اس کو پڑھ سکیں. شیخ طاہر نے مجمع البحر لکھی تو عادل شاہ فاروقی نے ان کو کہلوایا کہ اس کے مقدمے میں بادشاہ کہلوا رہا ہے، میرا نام شامل کر دیں کیونکہ یہ سلطنت تو ختم ہو جائے گی لیکن آپ کی کتاب باقی رہے گی تو میرا نام بھی زندہ رہے گا. مطلب یہ عظمت تھی سلاطین دکن کی صوفیہ اور علماء کی طرف. سید جعفر بدر عالم نے روضات شاہیہ 24 والیوم میں لکھی. شیخ مخدوم نے تصوف کی اصطلاحات کو دکنی میں منتقل کیا. آج ہمارے ہاں ابھی اس ڈپارٹمنٹ نے ایک ورکشاپ کرائی تھی اسی ٹرمینالوجی کے اوپر، اور یہ صوفی یہ کام خود کر رہے تھے. نہ کوئی سپورٹ تھی، فائنینشیل سپورٹ تھی، نہ کوئی گرانٹ تھی، خود اپنے طور پہ. اسی طریقے سے لال شاہ درویش نے اورنگ آباد میں تصوف پر رسائل لکھے. سید بلاقی نے مثنوی معراج نامہ لکھی. عابد نے مثنوی گلزار الصالحین لکھی. اور پھر اس کے ساتھ چکی نامہ، چرخہ نامہ اور لوری نامہ اور بہت سی کتابیں عورتوں کے لیے لکھیں تاکہ عورتیں اس سے علم حاصل کریں. مہاراجا چندو لال نے دین حسین، مثنوی آئین وحدت، مثنوی آئین وجود، مثنوی سر وجود اور مولانا روم اور مولانا جامی کی مثنویوں کی شرح کی. جسٹ سی دی interest of the Hindus of Deccan taken in the Masnavi of Maulana Room اور مولانا جامی, and he has written شرح. شرح لکھنا اتنا مشکل کام ہے کہ ایک ہندو نے ان دونوں کی شرح لکھی. ایک
صوفی تھے سید ابراہیم 16 سینچری میں. صوفیہ نے جتنی کتابیں لکھی ملفوظات تھے ان کے, ان سب کی تصحیح کی. انہوں نے صرف اپنے ذمے یہ کام لے لیا. پروفیسر محمد حبیب نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ یہ جو ملفوظات ہیں صوفیہ کے یہ سب بیکار ہیں, ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس لحاظ سے جب میں نے ان کی بات یہ دیکھی کہ دیکھیے ان کا سمپیتھیٹک ایٹیٹیوڈ ہے. ٹھیک ہے بہت سے صوفیہ بہت قابل آدمی نہیں تھے, غلطیاں تھیں, آپ اس کی اصلاح کر دیتے, لیکن ان کو کہہ دینا کہ یہ بالکل بیکار ہے. اس لیے میں نے راحت القلوب پہ جو شیخ فرید الدین گنج شکر کے ملفوظات کا کلیکشن جس کو پروفیسر محمد حبیب نے ریجیکٹ کر دیا, میں نے 45 صفحے کا مضمون لکھا اور اس میں ثابت کیا کہ یہ راحت القلوب بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی غلطی نہیں. اور غلطی پروفیسر محمد حبیب کی یہ تھی کہ انہوں نے صرف ایک مخطوطہ دیکھا اور میں نے 9 مخطوطے دیکھ کے تب میں نے راحت القلوب پہ وہ مضمون لکھا. تو بعض وقت بڑے بڑے ہسٹورینس, بڑے بڑے دانشور بھی اس طریقے کی بات کر دیتے ہیں کہ جس سے آنے والی نسلیں سمجھتی ہیں یہ لٹریچر اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کا فائدہ اٹھائیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کنٹمپریری ہسٹورینس ہیں, جیسے یہاں کا میں نے دیکھے اور یا دلی کے جو کنٹمپریری ہسٹورینس ہیں, وہ صوفیہ کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کرتے, کوئی ذکر نہیں کرتے. اور اسی کو برٹش اسکالرس نے بھی فالو کیا کہ ہسٹری آف انڈیا جو انگریزی میں لکھی گئی اس میں صوفیز کا کوئی ذکر نہیں ہے, بالکل خالی. تو یہ ان ہسٹورینس کی بڑی غلطی رہی کہ انہوں نے صوفیز کے رول کو اپنی جو کرونیکلس تھی کنٹمپریری اور جو ماڈرن ہسٹوریکل ورکس تھے اس میں صوفیز کو کوئی جگہ نہیں تھی. یہ تو نظامی صاحب نے کام شروع کیا تب صوفی لٹریچر پہ صوفی اس پہ کام ہونا شروع ہوا. مثنوی دکن میں دلی یا لکھنؤ یا بہار کے مقابلے میں بہت پاپولر ہوئی. کریم اللہ شاہ نے شرح مثنوی مولانا روم لکھی اور عالم یہ تھا ان کا کمان کا مثنوی مولانا روم کا کہ لکھا ہے تذکرے میں کہ دلی اور لکھنؤ سے دانشور ان سے مثنوی سننے اور سمجھنے کے لیے آتے تھے. شاہ ظہور اللہ نے مثنوی مولانا روم کو حفظ کر لیا پوری. اسی طریقے سے بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے مثنوی پہ بہت کام کیا اور اس کو سمجھا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی جب میں اخبار پڑھتا ہوں یہاں کا اردو کا منصف, تو اس میں بہت سی درگاہوں میں مثنوی خوانی کا رواج ہے. نہ اجمیر میں رواج, نہ دلی میں, نہ بہار میں, کہیں نہیں ہے. سب جگہ مثنوی خوانی کا رواج. لیکن دکن کی جو صوفیہ کی درگاہیں ہیں کیونکہ انہوں نے اس کو قائم رکھا لہذا وہ رواج آج بھی قائم. ایک اور امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے صوفیز کا, وہ ویمن کے لیے ہے. ویمن سلطنت کے قیام سے لے کے دلی میں اور یہاں بھی کوئی کام ویمن پہ نہیں ہوا. کسی نے, کوئی عالم, کسی نے کوئی ویمن کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا. ساری توجہ علماء پہ, میل علماء پہ رہی. اور ایک بھی مدرسہ 13 سینچری سے لے کے 18 سینچری تک عورتوں کے لیے نہیں قائم ہوا. There was no madrasa in India from 13 to 18th century for women. They were taking education at home. That makes no difference. لیکن صوفیہ نے ان پہ توجہ دی اور ان کی تعلیم کا انتظام اپنی خانقاہوں میں کیا. ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں عورت کو روحانی نظام میں ایک بڑا مقام دیا کہ عورت جو ہے اس روحانی نظام کا بہت اہم حصہ ہے اور اس کو ہم علیحدہ نہیں کر سکتے. کوئی لٹریچر چاہے وہ دلی کی تاریخیں ہوں یا دکن کی تاریخیں ہوں, کسی عورت کا کوئی ذکر, اگر وہ بیگم ہے بادشاہ کی تو ہے ذکر, لیکن باقی کسی کا کوئی ذکر نہیں ہے. یا کوئی کتاب ان کے ہدایت کے لیے نہیں لکھی گئی.
یہاں ایک صوفی ہیں شاہ عبد الحی، انہوں نے تحفۃ البنات لکھی. ایک محمد باقر آغا ہیں، انہوں نے تحفۃ النساء لکھی. محمد صفت اللہ ہیں، انہوں نے ریاض النسواں لکھی. مہوی ویلوری ہیں، انہوں نے تفصیل المراتب فی اطوار المراقب عورتوں و مردوں کے لیے لکھی. خواجہ رحمۃ اللہ نے ایک کتاب تنبیہ النساء لکھی. چکی نامہ، چرخی نامہ، لوری نامہ، جلوہ نامہ. اور یہاں کی ایک اسکالر ہیں عثمانیہ یونیورسٹی کی زینت ساجدہ صاحبہ، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ چرخے نامے نے عورتوں کی تعلیم کے لیے بڑا اہم کارنامہ دکن میں انجام دیا. یہ چیز ہمیں نارتھ میں نہیں ملتی، کوئی کتاب نہیں ملتی. حال ہی پہلے ہیں کہ جو عورتوں کے لیے بات کر رہے ہیں. مجھے تو کوئی کتاب نہیں ملی. آپ کی نالج میں ہو تو مجھے بتائیے گا. شیخ فرید الدین گنج شکر نے اپنے ملفوظات میں راحت القلوب میں کہ اگر عورتوں کو خلافت دینا جائز ہوتا تو میں اپنی بیوی شریفہ کو خلافت دیتا، لیکن کیونکہ الاؤڈ نہیں ہے عورت کو خلافت دینا تو میں نہیں بنا رہا. لیکن دکن میں مجھے 2 کیسز ملے. شاہ ابو الحسن قادری کنکالی نے معاف کیجیے گا کھانسی ہو گئی مجھے، اپنی مرید عصمت النساء کو خلافت دی. اگر in North nobody has given khilafat to the women Sufi, but in Deccan we find 2 examples. بی بی خاکی کی تربیت شیر علی شاہ نے کی اور ان کے وصال کے بعد وہ سجادہ نشین ہوئی. کہیں درگاہ پہ آپ چلے جائیے ہندوستان کی، کشمیر سے لے کے اور کیرل تک، کہیں سجادہ نشین آپ کو عورت نہیں ملی. لیکن دکن کے صوفیوں نے یہ مثال قائم کی کہ سجادہ نشین بھی اگر اس میں اہلیت ہے تو عورت ہو سکتی ہے. اس میں عورتوں کے حقوق کی بات کی گئی. کہا کہ یہ تو برابر ہیں قرآن حدیث. لیکن جب برٹش راج میں جب مسلم پرسنل لا انگریزوں نے سنی اور شیعہ علماء سے بنوایا تو اس میں یہ کیا گیا کہ جو ایگریکلچر لینڈ ہے اس سے جو میریج لڑکی ہے اس کو اس کے حصے کو ختم کر دیا گیا. نکاح جو اسلامک لاء میں ہے از اے ٹیمپریری کانٹریکٹ. آپ قبرستان میں جائیے، زینت ساجدہ بنت شوہر کا نام نہیں لکھا جاتا. تو نکاح از اے ٹیمپریری کانٹریکٹ. لیکن عمرا، نوابین اور زمینداروں کے اثر میں انہوں نے یہ کام کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر آپ وارثان پرمان پتر یو پی میں بنوائیں، مجھے یہاں نہیں معلوم، تو وہ جو لیک پال ہے وہ آپ کی جو بہن ہے جس کی شادی ہو گئی ہے اس کا نام اس میں نہیں ڈالے گا، اس کا داخل خارج نہیں ہو سکے گا. تو اس کے لیے ہم ذمہ دار. صوفیہ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے عورت کے حقوق کی کوئی پامالی ہوتی. تو انہوں نے دکن میں ایک ایسی فضا قائم کی کہ جو عورتوں کے لیے بڑی خوشائند تھی، اور اسی کا نتیجہ یہ ہوا. اب اس میں ایم آر ایٹن صاحب نے لکھ دیا صوفیز آف بیجاپور میں کہ جو عورتیں ہیں وہ فرٹیلیٹی کی دعا مانگنے کے لیے جاتی تھی. وہ صحیح بات نہیں ہے ان کی، بلکہ کیونکہ وہاں انہیں ایجوکیشن مل رہی تھی، وہاں انہیں ایک سمجھ مل رہی تھی، وہاں انہیں ایک وقار مل رہا تھا، اس لیے وہ درگاہوں سے اٹیچ تھیں اور وہاں سے وہ علم حاصل کر رہی تھیں. اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ دکن میں جو عورتوں کا کام ہے ارلی پیریڈ میں وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے بنسبت نارتھ کے. ان لوگوں نے کافی کام کیا. پروفیسر خلیق احمد نظامی صاحب نے صوفیز پہ کام شروع کیا، اور اس زمانے کے وائس چانسلر ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے 1952 میں تاریخ مشائخ چشت کے دیباچے میں لکھا کہ خلیق احمد نظامی نے چشتیہ سلسلے کے بزرگوں کے حالات اس انداز سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے جن سے ان کی زندگی اور ان کے کام کی صحیح روح آشکار ہو جائے، اور ہم ان بزرگوں کے ارادوں کی قوت افکار کی صحت، جماعتی حس
کی ذکاوت اور طبیعت کی ہیجان پذیری کی وسعت، گہرائی اور پائیداری، یعنی سیرت کے ان لوازم کی جھلک دیکھ لیں. ایک نقشہ دھندلا سا ہی صحیح ان کے ثبات قدم کا، ان کی خود اعتمادی، ان کے ضبط نفس، ان کی بے لوث خدمت، ان کی اخلاقی جرت کا، یعنی شخصیت کے تعمیر کے گمبھیر کام کا نقشہ سامنے آ جائے. یہ کام ہمیشہ ضروری تھا، آج بھی ضروری ہے. صوفیہ کے حالات زندگی کو کشف و کرامات کے کوہرے سے نکال کر صحیح تاریخی پس منظر کے ساتھ پیش کرنے کی ضرورت یعنی کبھی نہ تھی جتنی آج ہے. تو یہ ذاکر صاحب کا جو ان کے دیباچی میں بہت اہمیت کا حامل ہے جو انہوں نے لکھا ہے، اس لیے کہ جب یہ صوفی تذکرے اردو کی طرف آئے فارسی سے تو اس میں کشف و کرامات کی طرف رجحان بڑھ گیا، اور یہ کرامت ہوئی اور وہ کرامت ہوئی اور یہ ہوا اور وہ اس طریقے کی چیزیں. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اقبال کو بھی کہنا پڑا کہ فسانہ ہائے کرامات رہ گئے باقی، کہ ان کی جو روح تھی صوفیہ کی، ان کا جو کارنامہ تھا علم اور فرقہ وارانہ وہ تو ختم ہو گئی، کرامتیں رہ گئیں. اس کا مذاق شیخ فراز الدین جانم کے ایک واقعے سے جو اردو کے ایک تذکرے میں ملا M.R. ایٹن کو، تو انہوں نے مذاق اڑایا کہ صاحب دیکھیے وہ ان کو ایک ایسا پتھر مل گیا کہ جس سے ٹچ کر دیں گے تو کوئی بھی چیز سونا ہو جائے گی. تو ایک ایسی انسائنٹیفک چیز اردو کے تذکروں میں چلی گئی، اور اس کو ویسٹرن اسکالرس آج اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ جو چیز انسائنٹیفک ہے وہ، ارے یہ کیا کم سائنٹیفک ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء سال روزہ رکھتے تھے، سارے سال سوائے چند دنوں کے چھوڑ کے ایک روٹی وہ افطار میں کھاتے تھے اور ایک سحر میں کھاتے تھے. یہ کرامت نہیں ہے؟ کیا کوئی ایسی کرامت ہو جس میں آدمی اڑ رہا ہو وہی کرامت مانی جائے گی؟ تو اس طریقے کی چیزیں جب اردو ادب نے اڈاپٹ کی تذکروں میں تو وہ عجیب شکل ان صوفیہ کی بن گئی، اور لوگوں کے عجیب عقائد ان صوفیہ، جبکہ حضرت نظام الدین اولیاء نے خود لکھا ہے اپنے ملفوظات میں کہ کرامت کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن ان کو ان تذکروں میں 19 سینچری کے تذکروں میں ان کو لاد دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ دانشور حضرات جنہوں نے مقالات لکھے ہیں اس سیمینار میں، وہ ان تمام چیزوں کا صوفیز آف ڈکن اور ان کا کنٹریبیوشن پروموشن آف لرننگ اور کمیونل ہارمنی کے سلسلے میں اپنے اپنے مقالات میں پیش فرمائیں گے. میں تمام دائس پہ بیٹھے حضرات اور تمام آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ. اب آخری اپنی بات میں اس شعر پہ کروں گا: جا نثاروں نے تیرے کر دیے جنگل آباد، خاک اڑتی تھی شہیدان نے وفا سے پہلے. بہت بہت شکریہ. حضرات، ابھی آپ ایک مورخ کی زبانی سے کلیدی خطبہ سماعت فرما رہے تھے. اس یونیورسٹی کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ یہ اس یونیورسٹی سے وابستہ ہوئے، پہلے دکن اسٹڈی سینٹر سے وابستہ ہوئے، پھر اس کے بعد آزاد شہر کے پروفیسر بنے، اور اس وقت مرکز مطالعات اردو ثقافت میں آنریری پروفیسر ہیں. یہ ہم سب کے لیے اعزاز کی بات ہے. اس دوران ان کی ایک کتاب مولانا آزاد کے مراسلات کا کیلنڈر شائع ہو چکا ہے، اور صوفیز آف دکن اس وقت پریس میں ہے، اور ہسٹری آف میڈیول دکن پہ ابھی کام جاری ہے. بہت بہت شکریہ پروفیسر عزیز الدین حسین صاحب، آپ نے بہت ہی پرمغز خطبہ پیش کیا. حضرات، اس وقت ہمارے درمیان جو مہمان اعزازی ہیں، محترم آخائی مہدی شاہ رخی صاحب، جو کونسل جنرل اسلامک ریپبلک آف ایران حیدرآباد، ان کے متعلق یہ میں کچھ بتانا چاہوں گا کہ پیام یونیورسٹی سے جو ایران میں واقع ہے، جنرل انٹرنیشنل لاء میں انہوں نے اعلیٰ ڈگری حاصل کی. ایرانین منسٹری آف فارن افیئرس کے متعدد عہدوں پر فائز رہے.
ईरानियन कॉन्सुलेट हेरात अफगानिस्तान में डिप्टी चीफ ऑफ मिशन रहे और ईरानियन मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में बैनुल अक़वामी उमूर के लिए डायरेक्टर जनरल भी रहे। हम आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं कि आप पोडियम पे तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। Should I see you here? Huh? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Yeah. So, dear Professor Muhammad Mahmoud, Dr. Samuel, Professor Sayyid Ali Mashraf, Professor Azizuddin Hussain, Dr. Ahmad, dear audience, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullah. A very good morning to all. When you start to, I mean in my country actually, somebody is attracted or interested in literature, when you start reading poems, you will find so many terminologies, such as Sufi, Zahid, Arif, and so many other related words. Almost in Iran, it is not possible to find people who can call them Sufi or Zahid. Of course, this Arif has remained, and this is because of the issue that there are so many mystics that follow the Ahl Bayt instructions, so they do not call themselves Arif. We call them actually Orafa or Arif. But when you come to India, you have the opportunity to find Khanaqahs still there, and you can find Ahl Tariqat as well. So for the last, I don't know, maybe 20 months since I arrived in Hyderabad and took office here, I have been privileged to meet so many friends from Ahl Tariqat. And it is interesting that that traditional is continuing yet. So I have been curious to find out whether still in their khanaqahs, what we call the zikr or sama is still going on or not. By this introduction that I wanted to say that how different India might be from Iran and how interesting could be for an Iranian when it comes India, I will give some information about the Iranian presence and the role the Sufis have had with Iranian origins. The presence of Iranian in the region of Deccan, which has been one of the most important regions of India in terms of social, cultural, historical, and scientific aspects, and of course economic and political centers of south of India, has been an important factor in creating developments, social, cultural, or economic, so that no historian or archaeologist can get a complete and accurate picture of the situation by ignoring the role of Iranians in this region. The effect of this historical presence can be seen in architecture, language, culture, art, and other aspects actually of the life of South Indian people. Amongst Iranians who migrated to India or immigrated to India, religious figures, and for today's event titled Sufis, played an important and effective role
in deepening Islamic and religious beliefs among the people of the Indian subcontinent. The spiritual characteristics and delicate and gentle nature of Indians actually provided a suitable ground for the expansion of Sufism of this subcontinent. Indians have always been well known for being people who hate war, bloodshed, and violence. For this reason, it seems that the Muslims' military reach to India did not cause the spread of Islam in the region, unless they captured some lands. Along with the armies, or after capturing each region and creating relative peace, in addition to their own families, military men, scholars, scientists, and writers, Sufis, poets, and etc., and others actually migrated to new lands. The growth and expansion of Sufism throughout the Indian subcontinent is another consequence of the spread of Iranian culture and the teaching of Islam in the Indian subcontinent. Many Indian Sufis, such as Khaja Moinuddin Chishti, are either Iranian or have been strongly influenced by Iranian culture. Reports indicate that the Sufis came to India very early. Abu Ali Sindi is one of the oldest Sufis in India who met Bayazid Bastami in 161 Hijri. In a manuscript entitled Tarikh Sind, it is stated that the interaction between Abu Ali Sindi and Bayazid Bastami. Abu Ali Sindi has been mentioned as one of Bayazid Bastami's teachers, and I'm sure the scholars know that Bayazid Bastami is well known in Iran. Maybe we can call him one of the pillars and fathers of Irfan in Iran. Bayazid said, I will say it in Farsi and try to interpret if I can. من از ابو علی علم فنا و توحید آموختم و ابو علی از من الحمد قل هو الله. He says that I learned the science of fana from Abu Ali, and Abu Ali learned from me alhamd and qul huwa Allah. See, he wants to say that the thing which was easy, I taught him, and what was difficult, which is ilm fana, I learned from Abu Ali. So the Sufis gradually reduced the hatred caused by the violence occurred by Muslim warriors among Indians, with the purity of the heart and human conduct, and made them familiar with the authentic essence of Islam. Sufis played a very important and fundamental role in reforming people's thoughts and ideas, especially the common people and the so-called common classes. Jafar Qasemi, one of the Pakistani researchers, wrote about this like this: Islam did not spread in the subcontinent by the sword. Sufis sometimes entered India with Islamic armies. They attracted people to Islam through their pure and spiritual lives and did not use force and coercion in introducing Islam. Their khanqahs and small cells were the best schools of their time. They succeeded in winning the hearts of the people with their good morals and good deeds, with the attraction of worship and poverty and the many experiences they had gained through long travels. They excited the desire to serve God in the hearts of the people without having any central associations. The content of Sufi's call was the unity of God, equality of human rights, humility, being moral,
according to divine morality, equality of humans, and reaching God through helping people and the needy. The call to equality of man had a great impact in the unequal society of India in that time. Another characteristic of Sufis in India was their tolerance. They were against any kind of religious exclusivity. They were also safe for those who were in any way pushed out of the society, especially those who lost their status or were from the lower classes of the society. So I mentioned out some influences of the Sufis in the society. I remember one verse from Farsi, I think it must be from Mawlavi. از برون در میان بازارم و از درون خلوتی است با یارم. So if the Sufis have been the people who actually have taken the way of Zuhd and poverty, they want to say that at the same time we are in the people, among the people, but we will continue this way of Zuhd actually. So this presence has continued till today, and I am proud to be friend with many of them, this Ahl Tariqat. One of the consequences of the presence and influence of Sufis and Iranian immigrants in India and the long-standing and extensive interactions between Iranians and Indians is the formation of the phenomenon of mixed culture of Iran and India. The signs of sharing these values were more obvious in the field of culture and civilization, as I mentioned earlier, and most of them or some of them still remain. So, as I will be hopeful and pray for the success of this seminar, which is the second seminar I have been invited, and I'm sure that this university has had so many other events from the time actually Dr. Professor Inal Hassan joined this university. We will be hopeful that this mixed culture will be better known and continue to flourish, inshallah. So thank you very much for your patience. बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा खाई मेहदी शाहरुखी साहब। हजरात, अभी आप समाअत फरमा रहे थे इन्हें जो इंतहाई शरासिल गुफ्तगू की हिंद ईरानी तनाजुर में तसव्वुफ़ के फ़रोग़, सूफिया की तालीम, मोहब्बत व भाईचारे का पैगाम, इंसानी मसावात, अदम तशद्दुद, हम आहंगी, रवादारी पर इंतहाई मौसर गुफ्तगू कर रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं हमारे दरमियान इस वक्त मेहमान एजाज़ी मोहतरम रेव डॉक्टर पैकमटी सैमुअल साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैं इनके मुताल्लिक चंद तारुफ़ के कुछ जुमले आपके सामने रखना चाहूँगा। इन्होंने PhD वेस्टमिंस्टर कॉलेज ऑक्सफोर्ड से क्रिश्चियन मुस्लिम रिलेशंस पे की है, और सबसे अहम बात यह है कि हेनरी मार्टन इंस्टीट्यूट जो है इसका क़याम 1930 के आसपास अमल में आया, और इसका जो सबसे अहम काम है वो ये है कि मज़ाहिब की तालीम, बैनुल मज़ाहिब ताल्लुक़ात और मुफ़ाहमत पर इंतहाई अहम काम इस इदारे के ज़रिए किया जा रहा है। ये एक आलमी रिसर्च सेंटर है जहाँ मास्टर, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट की तालीम दी जाती है, और इस इदारे का इस सबसे बड़ा कारनामा ये है कि अमन व आशती, सुलह कुल और मजहबी रवादारी के फ़रोग़ में ये गिराकद खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लें। Thank you, Professor Siddiqui Saab, Professor Azizuddin, Mr. Akai, and dignitary of the dais, sisters and brothers. It's a privilege
for Henry Martin Institute to be part of this seminar. As I walked in, a couple of questions was asked to me. The first question was asked is, do Christians study Persian? And the second one was, do you have mystics in Christianity or the Sufi style of preachers or evangelists? Look at the history of the church. You will see that there is a period called Reformation. There is also a period called Renaissance. And before the Renaissance and Reformation, there is a period called Scholasticism. I hope some of you will be following this, the period in the history of the church as well as the world history. You'll see the period of Scholasticism is actually founded by a scholar called Thomas Aquinas. And Thomas Aquinas was simply influenced by Sufis. And if you trace his writings and trace all his contribution, you'll be definitely going back to all these people. And his most valuable contribution that Thomas Aquinas contributed is called Sacramentum Mundi. It's written in Latin language. Sacramentum. In Christianity, whatever we don't really understand or comprehend, we call it sacrament. Because it is sacred and it is secret. To decode some of this mysterious or something called sacramentum, we need specialists. We need a kind of a scholars who are really mystics. Just like the Benedict XVI, who passed away recently, he claimed himself to be the mystic of the church, who interpreted some of these sacraments. So I am an Anglican priest, and there is a Catholics. We have 2 sacraments, whereas the Catholics have 7 sacraments. So we say we are better than the Catholics because the Catholics don't understand 7 doctrine of the church, whereas we as a Protestant, we only don't understand only 2. So this is a conflict within the church. But then if you look at the mystics of the church, they try to decode some of this mystery of the church. That is one side. Coming to learning of Persian or the church really have something, I would say that my predecessor in the Henry Martin Institute, who was the first Indian director, was known as Sam Bhajan. He did his PhD in Tehran University and doing everything in Persian language. And he's been a great scholar, and people addressed him as Talib Sahabadi. And one of the kind of a poet who really was attracted. That's why Professor Azizuddin was looking at me and addressing me, called Ishq. So whenever he was almost 94-year-old, dying, and if somebody mentioned that particular word, he would be reviving himself. So such was influence that we had. We began, this Henry Martin Institute actually began in 1930 or 1914 to be going back, but 1930 was structurally instituted in Lahore. And after partition, it moved to several places. It went to Mussoorie, then it was in Aligarh for some years, and then it moved to Jabalpur, then to Lucknow. And in 1970, the hospitality of Hyderabad invited us to be settling here. So in 1970, we took our shelter in Hyderabad. And if you look at St. George's, I don't know how many of you know St. George's Grammar School in Abbots, as well as the St. George's Church. Both have been a big contribution of the Nizam as well as the Sufi contribution. So going back to the altar of the church, you will see the flag and you will see the names of these great people. Such was the communal harmony that you can see in St. George's. And today itself is an explicit witness that you will see in St. George's School, that most of it, it's really, really a wonderful witness of the church to see that we are developing or modeling after the communal harmony, which was really gave birth by the Sufi doctrines. So we are grateful to this sort of learning, and we are also privileged that we are part and parcel of this particular city here. So Henry Martin Institute really goes back, and thank God that this become history of the institute to see. And if you look at 200 years of collection that we have in our library, about 40,000 volumes, most of it, it's in Persian language. Unbelievable.
And some of them are very, very rare, and we have scanned them, and it is available in our online library. So if you go to our website and look at online link, you will see some of them already scanned and it is available. So such is something that been promoted to have a good learning as well as to develop communal harmony. And we sincerely invite you that some of you may think that we are not so visible, and for some of you it is very, very visible, but there is a gap that we have not done a proper research on the Christian-Muslim relations. I think this gap has to be really filled by researchers like you. I think end of February, Islamic Studies Department of MANUU is organizing how non-Muslims have contributed to this particular area of Islamic studies as well as Christian-Muslim relations. I thank God for Fahim Akhtar Saab that taking such initiative to bring in that kind of a contribution to the academia. And we as Henry Martin Institute, we are ever thankful to be collaborative partners in these initiatives, and may God bless as we continue to indulge in an academic exercise for next couple of days. And my best wishes to Professor Azizuddin and his team for putting together this wonderful program, and we wish all the success. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बैगम टी सैमुअल साहब. अब मैं इसके बाद प्रोफेसर अली मशरफ जायसी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो डायस पे तशरीफ लाएं और अपने इज़हारात का ख्याल करें, अपने ख्यालात का इजहार करें. सॉरी, आइए तशरीफ. अस्सलाम वालेकुम. कायम मकाम शेखुल जामिया प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद साहब, आकाए मेहदी शाहरुखी काउंसिलर जनरल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर टी सैमुअल साहब, प्रोफेसर अजीजुद्दीन साहब, डॉक्टर अहमद खान साहब ऑफ द डाइस, हमारे मेहमान असातिज़ा, प्रोफेसर्स, डीन्स, सुदूर शोबा और तलबा और तालिबात. सबसे पहले तो मैं उर्दू कल्चर सेंटर और उसके रूह रवां या रूह रवां जनाब प्रोफेसर अजीजुद्दीन साहब को मुबारकबाद देता हूँ इस प्रोग्राम के लिए भी और उनके कीमती खुतबे के लिए, जिसमें उन्होंने मौजू से मुताल्लिक बहुत सारी जिहत का इहाता किया. अजीज़ान गिरामी, डॉक्टर आतिफ इमरान साहब जो है बेहद साहिब तौफीक थे जब उन्होंने तिलावत के लिए उन आयात का इंतखाब किया जिसमें अल्लाह ताला अपने नबी के सहगोना कारी नबूवत की निशानदेही फरमा रहा है. हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही. रसूल का पहला काम यह है कि आयात इलाही की तिलावत, व युज़क्कीहिम, और लोगों का प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट, लोगों का तज़किये नफ्स करना, ये दूसरा कार्य नबवी है. और व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब और विजडम की तालीम देना, ये कार्य नबूवत का तीसरा हिस्सा है. यानी अल्लाह का पैगाम पहुंचाना और लोगों का प्यूरिफिकेशन करना. इससे पता चला कि अंबिया किराम की बेसत का मकसद लोगों के दिलों की सफाई, लोगों के नुफूस का तज़किया है. तज़किये नफ्स की इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी अहमियत क्या है, आप सब जानते हैं कि अल्लाह ताला की ये आदत करीमा है कि जब वो किसी इम्पोर्टेंट चीज़ का जिक्र करता है तो कसम याद फरमाता है. वतीन व जैतून, कसम है तीन की और जैतून की, कसम है इस शहर मुबारक की. जब भी किसी इंपॉर्टेंट चीज का जिक्र करता है तो वो कसम याद करता है. जो उलूम इस्लामिया के जानने वाले हैं, बल्कि आम मुसलमानों को भी इसका इल्म है. मगर एक ऐसी चीज है जिसका जिक्र करने से पहले अल्लाह ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं,
13 बार कसम याद फरमाइए। सूरह शम्स में अल्लाह ताला फरमाता है वश्शम्स वदुहाहा वल कमर, जितने वाव आ रहे हैं ये सब कसम के हैं। मैं पूरा तर्जुमा नहीं कर सकूंगा, वक्त बेहद कम है। वश्शम्स वदुहाहा वल कमर इज़ा तलाहा वन नहारी इज़ा जल्लाहा वल लैली इज़ा यख्शाहा वस्समाई वमा बनाहा वल अर्दि वमा तहाहा वन नफ्सिन वमा सव्वाहा कद अलहमहा फुजूरहा व तक़वाहा। 13 बार कसम याद फरमाने के बाद फरमाता है कद अफलहा मन ज़क्काहा, कामयाब सिर्फ वही है जिसने अपने दिल का प्यूरिफिकेशन किया है। इससे और दिल को प्यूरिफिकेशन करने वाली साइंस को तसव्वुफ कहते हैं, हाउ टू प्यूरिफाई योर हार्ट। इसीलिए तसव्वुफ की जो सबसे इंपॉर्टेंट और एक्सेप्टेड डिफिनीशन है, मैं आपको अरबी टेक्स्ट के जरिए आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इल्मुन युअरफु बिही अहवाल तज़कियतिन नुफूस। तसव्वुफ ऐसा इल्म है जिसके जरिए प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट के मुख्तलिफ अहवाल को जाना जाता है। वह तस्फियतिल अखलाक, और अखलाक की सफाई को जाना जाता है। अखलाक की सफाई, तो गोया अखलाक की सफाई और दिल का तस्किया प्यूरिफिकेशन, ये दो बुनियादी टारगेट हैं इल्म तसव्वुफ के। और आप जानते हैं कि दिल का तस्किया जो है ये बड़ा मुश्किल काम है। हमारे अंदर जो बहीमाना सिफतें हैं, हैवानी सिफतें हैं, वो हमारे दिल के तस्किये के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। हमें गुस्से को जब्त करना पड़ता है दिल के तस्किये के लिए, हमको गुरूर और नखवत के तमाम बुतों को पाश पाश करना पड़ता है दिल के तस्किये के लिए, हमें दूसरों के इज्जत नफ्स के साथ एहतराम गैर को जो है मौका देना पड़ता है तस्किये नफ्स के लिए। इसीलिए सबसे पहले तसव्वुफ में नफ्स कुशी सिखाई जाती है, यानी नफ्स को कैसे खत्म किया जाए, नफ्स को कैसे, एरोगेंस को कैसे किल किया जाए, ये पहला दर्स होता है। और अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम बात करते हैं तो एक खास उनका वस्फ है कि आपने बकरियों को चराया। और बकरियों को चराया सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वस्फ नहीं है, बल्कि एक हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा मिन नबीइन इल्ला वरा शात, कोई नबी ऐसा नहीं है जिसने बकरी को चराया न हो। आप जानते हैं बकरी को चराने की इंपॉर्टेंस क्या है? इसलिए कि बकरी को चराने में नफ्स कुशी बहुत करनी पड़ती है। एक बेहद नासमझ जानवर होता है बकरी, कभी भी आपकी कोई बात नहीं मानेगा, जिस बात से आप उसको रोकेंगे बकरी वही काम करेगी। बेहद जानवरों में सबसे जो है वो नासमझ जानवर है। अब उसको काबू करने के लिए अगर आप बकरी को पालेंगे, बकरी को चराएंगे, तो आपको बार बार गुस्सा आएगा और आप अपने गुस्से को जब्त करना जरूरी है। मैं खुद आपसे कहता हूं कि एक सूफी का कहना है कि जिसको गुस्सा ज्यादा आता है वो 10 बकरियां पाल ले, जिसको गुस्सा ज्यादा आता है वो 10 अदद बकरियां पाल ले, 40 दिन में या तो गुस्सा खत्म हो जाएगा या बकरियां खत्म हो जाएंगी। तो आप ऐसे इसको इजीली आप मत लीजिए कि जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मा मिन नबीइन इल्ला वराशाता, कि हर नबी ने बकरी चराई है। चूंकि अल्लाह ताला उन नुफूस खुदसिया की तरबियत और तज़किया करना चाहता है जिन्हें उम्मतों की हिदायत का काम दिया जाने वाला है, ताकि जब इनका तज़किया नफ्स हो जाएगा तब ये दूसरों का नफ्स का तज़किया कर सकेंगे। इसलिए कि एक गैर मुज़क्का नफ्स दूसरे नुफूस का तज़किया नहीं कर सकता। तो तसव्वुफ का ये बुनियादी मकसद है कि तज़किया नफ्स कैसे किया जाए। जाहिर सी बात है कि ये दुनिया की तमाम इंसानी खराबियां हमारे अंदर जो आती हैं वो हमारे नफ्स की खराबी की वजह से आती हैं। आप जानिए कि तमाम अमाल की सलाह और फलाह का दारोमदार नफ्स की इस्लाह पर है। इसी से अहमियत पता चलती है कि नफ्स की इस्लाह जो है वो कितनी जरूरी है, कितनी अहम है कि हम अपने नफ्स को काबू में करें, नफ्स को कंट्रोल में करें। और दूसरी बात यह कि तस्फिये अखलाक, यानी अखलाक को करना। बल्कि सूफिया ने तो कहा कि तसव्वुफ बजुज खिदमत खल्क नीस, बतस्बीह हो सज्जादा हो दल्क नीस, और बगैर अच्छे अखलाक के आप इंसानियत की खिदमत के लिए अपने को आमादा नहीं कर सकते। अगर आप अपने को आमादा करना चाहते हैं इंसानियत की खिदमत के लिए तो आपके पास अच्छा अखलाक होना चाहिए। तसव्वुफ जो है ये जो रस्म व रवाज है इनका नाम नहीं है, रस्म व रवाज का नाम है एक बड़े सूफी का कौल है कि तसव्वुफ कुल्लुहु अखलाक, तसव्वुफ सब का सब जो है अखलाक है, मॉरलिटी है। फमन ज़ादा अलैका बिल अखलाक ज़ादा अलैका बित तसव्वुफ, जो तुमसे अखलाक में ज्यादा है वो तुमसे तसव्वुफ में ज्यादा है। तो जितना बड़ा सूफियों को नापने के लिए हमने करामतों को स्केल बना दिया है, जबकि सूफी के नापने की इल्म तसव्वुफ में जो स्केल है उसका नाम है अखलाक।
ظاہر سی بات ہے جب انسان باخلاق ہوگا تو دوسروں کے کام آئے گا, دوسروں کی مدد کرے گا, اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کرے گا, محبتوں کو جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کرے گا. حضرت نظام الدین محبوب الہی فرماتے ہیں کہ عبادت دو قسم کی ہے, ایک لازم اور دوسری متعدی. نہیں, لازم عبادت وہ ہے کہ صرف کرنے والے کو اس کا فائدہ ہوتا ہے, اور متعدی عبادت وہ ہے کہ کرنے والے کو بھی فائدہ ہو اور دوسروں کو بھی فائدہ ہو. آپ نے فرمایا کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, نماز, روزہ اور حج یہ لازم عبادت ہے, جبکہ خدمت خلق ایک متعدی عبادت ہے. چونکہ انسان کا جب نفس مزکہ ہوتا ہے اور جب اس کے اخلاق مصفہ ہوتے ہیں تو وہ امن و آشتی کی بات کرتا ہے, وہ محبتوں کی بات کرتا ہے. نظام الدین محبوب الہی سے کسی نے کہا, سیر الاولیاء ہی کا واقعہ ہے, کہ حضرت فلاں مجھے بہت پریشان کرتا ہے, میں کیا کروں؟ کہا تم اس کے لیے دعا کرو. پریشان کرنے والے کے لیے دعا کرنے کی تعلیم اگر آپ کو ملے گی کہیں تو صوفیاء کرام ہی کے یہاں ملے گی. زحمت دینے والوں کے لیے راحت کے لیے دعا کرنے کی اگر کوئی اسپرٹ کہیں ملے گی تو صوفیاء کرام کی یہاں. اور یہ سب اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے. پوچھا کہ حضرت وہ بہت پریشان کرتا ہے, کہا نہیں تم اس کے لیے دعا کرو. کہا حضرت جو میرے راستے میں کانٹے بچھا رہا ہے, آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے راستے میں پھول بچھاؤں؟ تو حضرت نے کہا ضرور, اگر ہر ایک دوسرے کے راستے میں کانٹے بچھائے گا تو یہ پوری دنیا کانٹا ہی کانٹا ہو جائے گی. لہذا ضروری ہے کہ کوئی کانٹا بچھائے, اس کا کام ہے, مگر تم پھول بچھانے کا کام کرو. تو حضرات گرامی, تصوف خلق, اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ محسوس کرتے ہوں کہ اپنے خالق کی خدمت کرنا یہ ایک انسان کا فطری تقاضا ہے. اپنے بنانے والے, اپنے پیدا کرنے والے, اپنے مالک, خالق, رازق کی خدمت کرنا یہ ایک ہمارا فطری تقاضا ہے, جس کا ذکر جو ہے مولا روم نے اپنی مصنوی میں کیا ہے. تو کجائی تا شبم من چاکرت چارقت دوزم کنم شانہ سرت. اے خدا تو کہاں ہے؟ اگر تو مجھے, ایک بہت ہی جاہل بے پڑھا لکھا گمار کسان جو ہے, چرواہا, وہ کہہ رہا ہے کہ اے خدا تو کہاں ہے؟ اگر تو مجھے مل جاتا تو میں تیرے کپڑے سی دیتا, میں تیرے بالوں میں کنگھی کر دیتا. تو حضرت موسیٰ نے اس کو ڈانٹا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ فرمائی, کہا کہ جاؤ میرے بندے کو راضی کرو, تم نے میرے بندے کا دل توڑ دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو ہے ہمارے ارادے, ہماری نیتیں پہنچتی ہیں, ہمارے زبان سے نکلنے والے الفاظ یا ہمارے جسم سے صادر ہونے والے افعال جو ہے وہ زیادہ اہمیت نہیں رکھتے. اور یہی بنیادی طور پر تصوف کا پیغام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں, اللہ کے بندوں سے محبت کریں, اور دنیا میں امن و آشتی, امن و محبت کے پیغام کو جو ہے عام کرنے کی کوشش کریں. آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے ہندی لٹریچر کا ایک بہت امپورٹنٹ موضوع ہے دلت ومرش. ہندوستان میں دلت ومرش شروع کرنے والے صوفیاء کرام ہیں. حضرت خواجہ غریب نواز نے ایک دلت عورت کی مدد کرنے کے لیے اجمیر سے لے کر دلی تک کا پاپیادہ سفر فرمایا, اور شاید اس سے پہلے دلت ومرش کا کوئی دوسرا واقعہ جو ہے ہمارے علم میں, انڈین لٹریچر میں یا کسی بھی زبان میں, کسی زبان کے لٹریچر میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا. اس کا تذکرہ جو ہے ملفوظہ حضرت خواجہ غریب نواز کے ملفوظات میں ہے. تو انسانیت کی خدمت کرنا, اور یہ سب اسلام سے ماخوذ ہے. ایک حدیث ہے جس کی سند اگرچہ بہت سی ضعیف ہے مگر معنی بے حد قوی ہے, الخلق عیال اللہ, پوری مخلوق جو ہے اللہ کا کنبہ ہے. فَأَحَبُّهُمْ إِلَى اللَّهِ أَحْسَنُهُمْ لِآيَالِهِ, اللہ کے نزدیک سب سے محبوب وہ ہے جو اس کے کنبے کے لیے زیادہ نفع بخش ہے. تو سب سے پہلے تو میں اردو کلچر سینٹر اور اس کے تمام ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں اس سیمینار کے لیے, اور اس سیمینار کی انشاءاللہ تبارک و تعالی خیر و خوبی کے ساتھ تمام ہونے کی نیک خواہشات پیش کرتا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ یہ 3 روزہ سیمینار تصوف اور صوفیاء کرام کے بارے میں بہت ساری جہتوں کو ہمارے پیش شروع کرے گا اور ہمیں واقف کرائے گا. میں ایک بار پھر الفاظ کے ساتھ آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ پروفیسر علی مصطفی جاسی صاحب. آپ انتہائی مؤثر گفتگو فرما رہے تھے تصوف کے متعلق اور اس کی تعلیمات کے متعلق. اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ آفیسیٹنگ وائس چانسلر پروفیسر صدیقی محمد محمود صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Indeed, it's a great pleasure to be with you all this morning. I extend my wholehearted welcome to our guests. The list of the guests includes the guest of honor, Aqai Mehdi Shahrukhi, Honorable Consul General, Islamic Republic of Iran, Hyderabad. Then our very beloved friend, Dr. Pakim T. Samuel, Honorary Director, Henry Martin Institute, Hyderabad. The organizer of the program, Professor Azizuddin Saab. Our Dean of Students Welfare, Professor Ali Mashraf Jaisi Saab. Dr. Ahmed Khan Saab. And all the professors, deans, directors, HODs, teachers, and dear students. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, I would like to congratulate our Center of Urdu Language and Cultural Studies, CUCS, for organizing this wonderful international seminar on a very important and unique topic, the educational contribution of Sufism and their contribution towards development of communal harmony in the country. मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही अहम मौजू है जो मुंतखब किया गया सेमिनार के लिए. मैं इसके लिए एक बार फिर इस प्रोग्राम के रूह रवां प्रोफेसर अजीजुद्दीन साहब की खिदमत में हदिया मुबारकबाद पेश करता हूं. It is very difficult for me to begin because our friends on the dais have covered so many aspects in regard to today's topic. समझ में नहीं आती बात कि कहां से शुरू करूं. हाँ, एक बात है कि अपने बचपन में एक नज्म पढ़ी थी, अंग्रेजी में पढ़ी थी और उर्दू में पढ़ी थी. उस नज्म में अबू बिन अदम का एक वाक़या बयान किया गया था. मैं समझता हूं कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज उसी से करूं. आप में से बहुत सारे लोगों ने जो सीनियर्स हैं वो नज्म जरूर पढ़ी होगी, शायद आजकल के निसाब में नहीं है, तो तलबा की मालूमात में इजाफे के लिए मैं उसका इहाता करूंगा. उस नज्म में एक वाक़या बयान किया गया है कि अबू बिन अदम नाम का एक बहुत ही शरीफुल नफ्स आदमी वो रात में आराम कर रहा है और अचानक उसकी नींद बेदार होती है. क्या देखता है कि कमरा पूरा नूर से भरा हुआ है, पूरा कमरा मुनव्वर है. और फिर वो देखता है कि एक फरिश्ता किताबे तिलाई में कुछ लिख रहा है. अबू बिन अदम पूछता है, उस नूर की वजह से उसके अंदर एक खुद एतमादी पैदा होती है और उस खुद एतमादी की वजह से as a result of the self confidence that he could develop because of that illumination, he dared to ask the question to the angel. और क्वेश्चन क्या करता है? सवाल ये करता है कि बताए फरिश्ते, तू किताबे तिलाई में क्या लिख रहा है? What are you writing? फरिश्ता कहता है कि मैं किताबे तिलाई में उन लोगों के नाम लिख रहा हूं जो रब को चाहने वाले हैं, खालिक कायनात से मोहब्बत करने वाले हैं. मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूं. तो अबू बिन अदम सवाल करता है कि क्या उस फेरिस्त में मेरा नाम भी कहीं है? शुरू से आखिर तक जरा देखो, बताओ मेरा भी नाम कहीं है? तो फरिश्ता इनकार में सर हिलाता है, कहा कि नहीं, आपका नाम नहीं है. जाहिर है कि मायूसी की कैफियत पैदा होती है. जैसे ही फरिश्ता जाने लगता है तो वो कहता है कि रुको, एक बात मेरी भी सुन लो. ठीक है, इस फेरिस्त में तो मेरा नाम शामिल नहीं है, है ना, लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसी फेरिस्त तैयार करो कि जिसमें तुम रब के बंदों से मोहब्बत करने वालों के नाम लिखो, तो कहीं मेरा नाम भी उसमें लिख देना. प्लीज डू राइट माई नेम इन द लिस्ट ऑफ दोज हु लव द क्रिएशंस, द क्रिएचर्स ऑफ हिज ऑलमाइटी. तो फरिश्ता कोई जवाब दिए बगैर वहां से चला जाता है. लेकिन अगले दिन फिर वही फरिश्ता वहां नाजिल होता है और फरिश्ता फिर एक मर्तबा किताबे तिलाई में कुछ लिख रहा है.
تو پھر ابو بن ادم کی ہمت بڑھی اور بڑی خود اعتمادی کے ساتھ پوچھا کہ آج کیا لکھ رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ آج میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں کہ جن کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو رب کے منظور نظر ہے، ایسے بندے جن کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں۔ تو پھر ابو بن ادم پوچھتا ہے کہ کیا میرا نام اس میں ہے؟ تو مسکرا کر جواب دیتا ہے کہ ہاں، تمہارا نام اس میں ہے۔ شاعر نے بہت اچھے انداز میں ایک میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ جن لوگوں کو بندوں سے محبت ہو، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو بندوں کی خدمت کرنا، ان سے بے لوث محبت رکھنا، ان کے خلاف کینہ کپٹ نہیں رکھنا، ظاہر ہے کہ یہ بہت اچھی صفات ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایسی صفات جو ہر سچے اور اچھے انسان میں ہونی چاہیے۔ لیکن نفس اور شیطان اپنے اپنی چال چلتے رہتے ہیں، اور کبھی حالات کے تقاضے کے تحت ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم متاثر ہو جاتے ہیں، اور وہ محبت جو بندگان خدا سے ہونی چاہیے وہ کہیں نہ کہیں کم ہو جاتی ہے، اور اپنے مفادات حاوی ہونے لگتے ہیں۔ تو ایسے میں تزکیہ نفس کی جو بات ہو رہی ہے، اپنے آپ کو پاک کرنے کی بات، in the presence of your smile, under the umbrella of your smile, Director Samuel Saab, I would like to say that a lot of efforts have been taking place in this world today for about personality development, how to develop the personality. But then personality development might be from the point of view of one's profession or for the worldly affairs. How impressive I look, how impressive I talk, that might be the areas of your personality development. But how pure is my soul? That's a tazkiyah nafs. اپنے آپ کا تزکیہ کرنا، اپنے آپ کو آلائشوں سے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا، یہ جو ہے تصوف کا مین تھیم ہے۔ حضرت مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تصوف یہ ہے کہ اللہ کو عبادت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے، اور مخلوق خدا کو خدمت سے راضی کرو۔ 3 باتیں بتائی ہیں تصوف سے متعلق۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کو اپنی عبادت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے، اور مخلوق خدا کو خدمت سے راضی کرو۔ آپ دیکھیے، ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جسٹ one example, very small example. I belong to Aurangabad, Maharashtra, and there is one famous place called Panchakki. What is that Panchakki? It's in the campus of the tomb of Hazrat Baba Shah Musafir. وہ پنچکی جو پانی پہ چلنے والی چکی ہے، it used to be used for preparing so many such a huge food for all those who used to come there. ایک لنگر خانہ تھا، اس لنگر خانے میں سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ آٹا کیسے پیسے جائے and how to make the flour. That was a big question. تو اس وقت کی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ایک چکی بنائی گئی جو پانی کے بلبوتے پر چلتی تھی، پانی کی طاقت سے چلتی تھی۔ آج بھی وہ یادگار چکی اسی کیمپس میں، حضرت بابا شاہ مسافر درگاہ کے کیمپس میں آج بھی وہ چکی اسی طرح سے جاری اور ساری ہے، اور زندہ نشانی ہے اس بات کی کہ کس طریقے سے ان صوفی حضرات نے عوام کی خدمت کی۔ آج بھی ہم کو دکن میں اس کے نشانات بالکل ملتے ہیں۔ تو تصوف کوئی نئی اور اچھوتی قسم کی چیز نہیں ہے، بلکہ نفس و قلب کی اصلاح کر کے تمام ظاہری اور باطن گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور اخلاق حمیدہ سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور ظاہری گناہ اور پوشیدہ گناہ سب چھوڑ دو۔ یہ جو بات کہی گئی ہے قرآن میں، یہاں پر ظاہری گناہ سے مراد اعضاء و جوارح کے اعمال، اور باطنی گناہ سے مراد دل کے اعمال ہے۔ تو گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر کے رجوع اللہ کی کیفیت پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا،
یہ تصوف کا مین مقصد ہے، اور ظاہر ہے کہ اس راہ میں چونکہ تمام بندگان خدا سے اسی طرح کی امید کی جاتی ہے، ایک صوفی منش آدمی جو ہوتا ہے وہ سارے بندگان خدا سے یہی امید کرتا ہے کہ وہ سب رجوع اللہ کی کیفیت اپنے اندر پیدا کریں، تو پھر کسی سے بھید بھاؤ کیسا؟ مذہب، ذات پات، یہ ساری چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ طلباء کی دلچسپی کے لیے ایک شعر میر تقی میر کا میں پڑھوں۔ کیا حسن نے جانا ہے، کیا عشق نے سمجھا ہے، کیا حسن نے جانا ہے، کیا عشق نے سمجھا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے نزدیک یہ دنیا میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ وہ دنیا کو ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ اپنی ٹھوکر میں رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک طریقے سے اس سے ایک بے رغبتی، کیونکہ دنیا کا جو لالچ ہے اس لالچ کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے۔ جب خالق کائنات کو آپ حاصل کر لے رہے ہیں تو پھر اس کی جو پیدا کردہ کائنات ہے تو اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اسی طرح کی ایک تحریک دکن میں بھی اور سارے ہندوستان میں بھی ہندو مذہب کے سنتوں نے بھی اختیار کی۔ چنانچہ کھرا تر ایکج دھرم زگالا پریم ارپاوے، سنت ایکناتھ کا یہ جو شلوک ہے، جو اسٹینزا ہے کہ سچا تو صرف ایک ہی مذہب ہے، اور وہ مذہب کیا ہے؟ زگالا پریم ارپاوے، دنیا سے محبت کیا جائے، دنیا کے جتنے لوگ ہیں ان سب سے محبت کی جائے۔ تو جو شیخ کامل ہوتا ہے جس کے ہاتھ پر لوگ بیعت کرتے ہیں، اس کی صفات کو اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے تو جس کی صحبت میں بیٹھنے سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، دین کی محبت، قرآن عظیم الشان سے محبت اور اعمال صالحہ کی طرف رجوع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ایک ایسا شخص جس کی صحبت میں رہ کر آپ پر ایک طریقے سے وہ کیفیت طاری ہوتی ہے جو بہت نورانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اعمال صالحہ کی طرف ترغیب اور اللہ کی طرف رجوع ہونے کا ایک ذوق و شوق اگر پیدا ہو جائے تو ایسے شخص کو پیر کامل یا شیخ کامل کہا جاتا ہے۔ حالانکہ مزاحیہ طور پر بہت ساری باتیں کہی گئی ہے، لیکن یہاں پر ایک ریلیونس ہے اس لیے میں تذکرہ کروں کہ تر دامنی پہ شیخ ہمارے نہ جائیو، وہ شریعت اور طریقت کی جو بحث ہے تو اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ تر دامنی پہ شیخ ہمارے نہ جائیو، دامن نچوڑ لیں تو فرشتے وضو کریں۔ تو ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو کسی کو انڈرسٹیمیٹ نہیں کرنا ہے۔ جو طریقت کے حامل لوگ ہیں ایسا نہیں کہ وہ شریعت کو انڈرسٹیمیٹ کر رہے ہیں، بلکہ شریعت پر خلوص دل کے ساتھ عمل کرنا، دل کی گہرائیوں کے ساتھ عمل کرنا، اکابرین نے کہا کہ یہی طریقت کوئی علیحدہ سے چیز نہیں ہے، وہ شریعت کے بالکل مخالف چیز نہیں ہے جیسا کہ عام طور پر کھڑا کر دیا جاتا ہے اس کو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے کمپلیمنٹری ہے، انہی سے مل کر ایک مکمل دین بنتا ہے، وہ نظام حیات بنتا ہے کہ جس کو برپا کرنے کے لیے حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ بالکل حاصل کے طور پر چونکہ یہاں پر ان کا کنٹریبیوشن علم کی ترویج میں اور خاص طور سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے فروغ میں اس کا احاطہ یہاں پر کرنا ہے، اس لحاظ سے میں علامہ اقبال کے یہ اشعار آپ کی خدمت میں رکھ دوں کہ آ غیرت کے پردے ایک بار پھر اٹھا دیں، آ غیرت کے پردے ایک بار پھر اٹھا دیں، بچھڑوں کو ملا دے نقش دوئی مٹا دیں، سونی پڑی ہوئی ہے مدت سے دل کی بستی، سونی پڑی ہوئی ہے مدت سے دل کی بستی، آ ایک نیا شوالا دیس میں بنا دے، شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے، شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے، دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے۔ تو یہ پریت، یہ محبت، تمام مخلوق خدا سے محبت کرنے کا جو پیغام صوفیزم ہم کو دیتا ہے، صوفی حضرات ہم کو دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج وقت کی ضرورت ہے۔ بالخصوص اگر آپ دکن کے تناظر میں بات کریں تو ایک دکن کے تناظر میں ہم کو ایک سلسلہ دکھائی دیتا ہے، وہ سلسلہ جو خدمت قلب سے متعارف ہے، وہ سلسلہ جس کا عنوان جو ہے وہ تزکیہ نفس ہے، وہ سلسلہ کہ جہاں پر ایک روحانی ماحول ہم کو دکھائی دیتا ہے، اور وہ سلسلہ
جو دنیا کے تمام اختلافات کو بھلا کر رجوع اللہ کی کیفیت کی دعوت ہم کو دیتا ہے، اس سلسلے کو ہم یہاں پر دکن میں اپنے پورے عروج کے ساتھ دیکھتے ہیں. اور ایسے موضوع پر جب سیمینار کا انعقاد کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں جو ماہرین یہاں پر تشریف لائیں وہ اپنے اپنے عنوانات کے ذریعے سے اس بات کا حق ادا کریں گے کہ کس طریقے سے صوفیزم نے اور خاص طور سے دکن کے صوفیوں نے یہاں پر تعلیمات کے سلسلے کو عام کیا، کس طریقے سے عوام کو ایک طریقے سے دیکھا جائے تو دینی تعلیم سے آراستہ کیا، اور کس طریقے سے ان کی تربیت کی، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا جو فریضہ انہوں نے انجام دیا، اس لیے کہ دین میں تعلیم تربیت کے بغیر اپنے آپ میں مکمل نہیں ہوتی ہے. وہ تعلیم ہی نہیں ہے جس کے ساتھ تربیت کا سلسلہ نہ ہو. تو تعلیم اور تربیت کے سلسلے کو کس طریقے سے آگے بڑھایا اور تمام بندگان خدا کو بلا لحاظ مذہب و ملت کس طریقے سے اپنے سے گلے سے لگایا اور کس طریقے سے ایک طرح سے قومی یکجہتی یہاں پر پیدا کی، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. میری درخواست ہے کہ آپ ان 3 روز میں الگ الگ سیشنز میں ہمارے ماہرین سے استفادہ کریں اور اس پیغام کو یہاں سے لے کر جائیں، اس لیے کہ آج یہ وقت کی ضرورت ہے. یہ جو میسج ہے یونٹی کا، یہ میسج ہے ہیومینٹی کا، اور یہ میسج ہے کمیونل ہارمونی کا. اس میسج کو آپ یہاں سے لے کر جائیں، اس لیے کہ وہ دور گزر گیا کہ جب اکیڈیمیشنز اپنے کلاس روم میں اور اپنی لائبریریز میں اپنے آپ کو محدود کیا کرتے تھے. اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کو فیلڈ میں بھی کام کرنا پڑے گا. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بہت دیر ہو جائے. فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا جو یہاں پر ہم کو کلچر نظر آتا ہے، اس کلچر کو باقی رکھنے کے لیے سب کو یونائٹ ہونا پڑے گا اور سب کو ایک ڈائنامک رول ادا کرنا پڑے گا. اسی اپیل کے ساتھ میں آپ تمام لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ. ایک بار پھر منتظمین کی خدمت میں بہت بہت مبارکباد. تھینک یو سو مچ. جزاکم اللہ. بہت بہت شکریہ پروفیسر صدیقی محمد محمود صاحب. حضرات ابھی آپ صدارتی خطبہ سماعت فرما رہے تھے. اب میں ڈاکٹر احمد پی جی ٹی مانو ماڈل اسکول سے گزارش کروں گا کہ وہ حاضرین کا شکریہ ادا کریں. قائم مقام شیخ الجامعہ عزت مآب پروفیسر صدیقی محمد محمود صاحب، ڈائس پر تشریف فرما تمام مہمانان ذی وقار، اس آڈیٹوریم میں موجود خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے فروغ میں منعقد ہونے والے اس 3 روزہ سیمینار میں مجھے ہدیہ تشکر پیش کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. میں خود کو اس کا اہل تو نہیں سمجھتا، لیکن تعمیل حکم بہرحال ضروری ہے. صاحبو، اپنے بزرگوں، بہی خواہوں، مہمانان کا اگر ہم شکریہ ادا نہ کریں تو یقیناً بے ادبی ہوگی. اور یہ شکریہ محض ایک رسم نہیں ہے بلکہ ایک فریضہ بھی ہے، کیونکہ ہمارے نبی کا قول ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ اپنے خدا کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. لہٰذا میں سب سے پہلے اپنی یونیورسٹی کے وائس چانسلر عزت مآب پروفیسر سید عین الحسن صاحب کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں. اتفاق سے وہ آج ہمارے بیچ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے نہیں آ سکے ہیں، لیکن جب سے ہم نے اس سیمینار کے انعقاد کا منصوبہ بنایا، غالباً اگر مجھے صحیح یاد ہے تو مارچ یا اپریل سے اس کا پروگرام ہم لوگ بنا رہے تھے، اور اکتوبر میں اس کی ڈیٹ تھی لیکن کچھ فائنینشیل مسائل کی وجہ سے منعقد نہیں ہو پایا. اس وقت سے لے کر کے اور آج تک ہمیشہ ان کی سرپرستی، ان کی رہنمائی ہمارے شامل حال رہی ہے. میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. My special thanks to our guest of honor,
Aqai Mahdi Shahruhi Sahab, Cultural Council of Islamic Republic of Iran, for his gracious presence and support. Words are not enough to express my feeling. Gratitude to you, sir. I am thankful to you, sir. At this juncture, I would also like to thank our guest of honor, Dr. Peckham T. Samuel, Director, Henry Martin Institute, Shastripuram, Hyderabad, for gracing this occasion and his kind support we received towards this seminar. हमारे बीच हमारे कायम मकाम शेखुल जामिया मौजूद हैं, जिन्होंने अभी अपने सदारती कलमात से हम सबको मुस्तफीद फरमाया। मैं उनकी खिदमत में भी अकीदत व मोहब्बत का नजराना और शुक्रिया पेश करता हूँ। डीन स्टूडेंट वेलफेयर जनाब प्रोफेसर अली मशरफ जायसी साहब भी हमारे बीच तशरीफ फरमा हैं। उन्होंने अपने पुरमग़ज़ ख्यालात से हम सबको मुस्तफीद फरमाया। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हजरात, ये सेमिनार ICHR के इश्तिराक से मुनक़िद किया जा रहा है। ICHR मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर और उनकी तमाम मुंतज़मा कमेटी का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ, जिन्होंने इस प्रोग्राम को मुनक़िद करने में हमारी हौसला अफजाई फरमाई। मैं उन तमाम का शुक्रगुजार हूँ। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के फ़ाल और मुतहर्रिक रजिस्ट्रार जनाब इश्तियाक साहब ने जब भी हमारे कुछ परेशानी आई, बीच में हमारा बजट रुक गया, पास होने के बावजूद भी पैसे रिलीज नहीं हुए, जब भी हमारी कोई फाइल उनके पास भेजी गई, उन्होंने बड़ी खंदा पेशानी के साथ हमारे तमाम मसाइल को हल किया। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हजरात, बड़ी नासपासी होगी अगर मैं इस सेमिनार के रूह रवां उस्ताजुल असातिज़ा इस वजह से कह रहा हूँ कि इस हाल में मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ कि इनकी 4 नस्लों के पढ़ाए हुए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मेरी मुराद जनाब प्रोफेसर सैयद मोहम्मद अजीजुद्दीन हुसैन हमदानी साहब से है, जिनकी लगन, मेहनत, जुहद पहम के नतीजे में ये सेमिनार मुनक़िद हो रहा है। और यकीनन इनको देख करके मुझे महाराष्ट्र हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस सुबह सुरेश का एक कौल याद आ रहा है। जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने एक मजलिस में कहा था कि आई एम रिटायर्ड जज, नॉट ए टायर्ड जज। सर कई अहम ओहदों से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आज भी टायर्ड नहीं हैं। सर जिस मेहनत, लगन, दिलजमई के साथ कोई भी काम करते हैं और इंतहाई खाकसारी, मुनकसरुल मिजाजी के साथ कि बसा औकात तो ये प्रोटोकॉल का भी ख्याल नहीं करते हैं, तो मैं उनकी इस खिदमत के लिए, उनके इस ताउन के लिए और मानू यूनिवर्सिटी में उनकी वाबस्तगी के लिए उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। CUCs के डायरेक्टर जनाब अहमद खान साहब, जिनका डिपार्टमेंट चंद मादूद अफराद के ऊपर टिका हुआ है, 2 या 3 अफराद मुस्तकिल वहाँ हैं, इतने कलील अफराद के साथ इतना बेहतरीन सेमिनार मुनक़िद करना यकीनन उन्हीं का खासा है। लेकिन उसके साथ ये भी कह दूं कि उन 3 अफराद के पीछे आप सबकी हौसला अफजाइयाँ शामिल हैं। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। यकीनन CUCS के इनके 2 दस्तो बाजू, बल्कि मैं ये कहूँगा सर सैयद के उसमें अल्फाज में अक्सर कहा जाता है कि सर सैयद की 2 आँखें थीं, तो उनकी एक आँख से मेरी मुराद जनाब हबीब साहब से है और दूसरी आँख जनाब डॉक्टर जुबैर अहमद साहब, जिन्होंने
رات دن محنت کر کے اس سیمینار کو کامیاب بنانے کے لیے کوششیں کی ہیں، اور آج بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں. ایون کہ انہوں نے اپنی فیملی کا بھی خیال نہیں کیا ہے، رات کو 8 بجے تک، 9 بجے تک، ایون کہ چھٹیوں کے موقع پر بھی بالکل خندہ پیشانی کے ساتھ میں، مسکراہٹوں کے ساتھ، لگن کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں. میں ان دونوں حضرات کا تہہ دل سے مشکور ہوں. میں اس سیمینار کے کنوینر ودیا واچسپتی جناب شیخ محبوب باشا اور ان کے 2 رفقائے کار جناب ڈاکٹر میر سید ابو الحسین اور عاصم کا بھی شکر گزار ہوں، جن کا تعاون ہمیں ہر قدم پر ملتا رہا. میں اپنی منتظمہ کمیٹی کے تمام اراکین اور ممبران کا بھی مشکور ہوں، جن کے مفید مشورے سیمینار کے انعقاد میں مشعل راہ ثابت ہوئے ہیں. حضرات، یہ ہماری کمیٹی یہ کہا جاتا ہے کہ اس سیمینار کے انعقاد کے لیے مانو میں منعقد کی جانے والی سب سے بڑی کمیٹی ہے، لہذا میں تمام کا نام لینا میرے لیے یہاں ممکن نہیں. میں تمام کا فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں. یونیورسٹی کے لائبریرین اور ان کے تمام اسٹاف، جہاں ہم جس آڈیٹوریم میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ موقع فراہم کیا ہے. میں ان کی خدمت میں بھی ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں. آج ہمارے کیمپس کے اس آڈیٹوریم میں ہمارے شہر اور بیرون شہر کے بہت سارے نامور قلمکار صوفیہ موجود ہیں. حضرات، میں انہیں صوفی اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے استاذ کے استاذ پروفیسر اقتدار حسین صدیقی صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کو تصوف پہ کام کرنا ہے تو آپ کو صوفی بننا پڑے گا. چونکہ انہوں نے تصوف پہ مقالے لکھے ہیں تو بلا شبہ یہ صوفی ہیں، اور میں ان تمام کی آمد کے لیے ان کا شکر گزار ہوں. مولانا آزاد یونیورسٹی کے تمام مقالہ نگاران بھی میرے شکریہ کے مستحق ہیں، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور مقالے تیار کیے. انشاءاللہ آپ ان کے مقالوں سے محظوظ ہوں گے. میں IMC کے ڈائریکٹر جناب رضوان صاحب، ان کے تمام ٹیم ممبران، ان کے رفقائے کار، ان کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں جو اس پروگرام کو آن لائن نشر کر رہے ہیں. ان کا بھرپور تعاون ہمیں ہمیشہ ملتا رہا ہے. آپ یقین جانیے کہ میں ان میں سے بذات خود کسی کو نہیں جانتا، لیکن ان کی محنت، لگن، تگودو میرے لیے کافی اہمیت رکھتی ہے. میں ان تمام کا تہہ دل سے مشکور ہوں، جن میں رضوان صاحب، ان کے رفیق کار امتیاز صاحب، غلام احمد، ریاض صاحب، حشمت صاحب، شکیل صاحب، عبید اللہ ریحان صاحب، صلاح الدین صاحب اور ستیش جی شامل ہیں. تمام ارکان کا میں بے حد شکر گزار ہوں. میڈیا اور ذرائع ابلاغ کے تمام نمائندے جو اس پروگرام کو کور کر رہے ہیں، میں ان کی خدمت میں بھی نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں. یونیورسٹی کی انتظامیہ، فائنانس ڈپارٹمنٹ، اس کے تمام ذمہ داران، سیکورٹی کے اہلکار، ان کا پورا عملہ، گیسٹ ہاؤس کے انچارج اور ان کی ٹیم نے اس سیمینار کو کامیاب بنانے کے لیے جو خدمات پیش کی ہیں اور آگے بھی پیش کریں گے، میں ان تمام کے لیے، ان تمام کا تہہ دل سے مشکور ہوں. انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے تمام سیکشنز کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں سرزمین دکن میں مدفون ان تمام پاک اور برگزیدہ ہستیوں کو جو اس سرزمین پر آسودہ خواب ہیں، جن کے طفیل میں ہم یہ پروگرام منعقد کر رہے ہیں، ان کی خدمت میں بھی سلام عقیدت پیش کرتے ہیں کہ ہم آج یہاں اس موضوع پر اس طرح کا سیمینار منعقد کر رہے ہیں. ان تمام کی خدمات کو سلام عقیدت. خواتین و حضرات، آپ سب کی شرکت اس پروگرام کی کامیابی کی ضمانت ہے. اس افتتاحی تقریب کے بعد اسی آڈیٹوریم میں اس کے 4 ٹیکنیکل سیشن منعقد ہونے ہیں.
मेरी आपसे गुजारिश है कि जिस तरह से आपने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया, आगे भी इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाएं और सूफिया के पैगाम अमन व आशती को लेकर अपने घरों को रवाना हों। आखिर में आप सबकी खिदमत में हदिये तशक्कुर पेश करता हूं और अजीज साहब की जानिब से ये कहना चाहूँगा, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आपकी मोतबर पुरखुलूस समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अहमद साहब। अब मैं इंजीनियरिंग सेक्शन से गुजारिश करूंगा कि वो रिकॉर्डेड कौमी तराना पेश करें। आप हजरात खड़े रहिए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। एक ऐलान, गेट के बाहर लॉन में चाय का एहतमाम है, आप वहाँ पे शरीक हों साथ में।